بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اما بعد، میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم اسلام کی تاریخ کے ایک ایسے باب کو کھولنے جا رہے ہیں جس کے ہر صفحے پر وفا ہے، قربانی ہے، سخاوت ہے، حیا ہے اور صبر ہے، اور آخر میں ایک ایسی شہادت ہے جس نے پوری امت مسلمہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ آج ہم اس عظیم صحابی، اس جلیل القدر خلیفہ، اس مبارک ہستی کا ذکر کریں گے جن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ یہ ہیں ذو النورین، امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اسلام کی تاریخ کا ایک ایسا المناک واقعہ ہے جسے یاد کر کے دل غمگین ہو جاتا ہے۔ وہ شخصیت جن سے فرشتے حیا کرتے ہیں، جنہوں نے اسلام کے لیے اپنا مال، اپنی طاقت اور اپنی زندگی تک قربان کر دی، اور پھر جب آزمائش کا وقت آیا تو صبر اور تحمل کا ایسا نمونہ پیش کیا جو کہ قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ آئیے اس عظیم صحابی کی زندگی اور شہادت سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے معزز خاندان بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی قریبی رشتہ داروں میں شمار ہوتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سچائی، امانت داری، شرافت اور پاکیزگی کی وجہ سے معروف تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی شراب نہیں پی، کبھی بتوں کے سامنے سجدہ نہیں کیا، اور ہمیشہ پاکیزہ زندگی گزاری۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی دعوت دی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اسلام لے آئے، اور آپ ان خوش نصیب لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے اسلام کے ابتدائی دنوں میں ایمان قبول کیا۔ اس وقت اسلام قبول کرنا آسان نہیں تھا۔ مکہ کے کفار مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے تھے، انہیں مارا جاتا تھا، بھوکا رکھا جاتا تھا، مگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر تکلیف برداشت کی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چند عظیم صحابہ کرام میں شامل ہیں جنہیں 2 ہجرتوں کا شرف حاصل ہوا۔ پہلی ہجرت حبشہ کی طرف، دوسری ہجرت مدینہ منورہ کی طرف، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، لوط علیہ السلام کے بعد عثمان وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنے اہل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کیوں کہا گیا؟ کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ دنیا کی تاریخ میں یہ اعزاز کسی اور کو حاصل نہیں ہوا، اسی لیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کہا گیا ہے، یعنی 2 نوروں والے۔ حیا کا فکر۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے نمایاں صفت ان کی حیا تھی۔ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان کو اندر آنے کی اجازت ملی۔ حضرت
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہیں بھی اجازت ملی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لباس کو درست فرمایا۔ بعد میں پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ سوچئے، فرشتے جس شخص سے حیا کرتے ہوں ان کا مقام کیا ہوگا۔ اور یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور مرتبہ کی عظیم دلیل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی نرم مزاج، حلیم، بردبار اور حیادار انسان تھے۔ بئر روما کا عظیم کارنامہ۔ مدینہ منورہ میں پانی کی شدید کمی تھی۔ ایک یہودی کے پاس بئر روما نامی کنواں تھا اور وہ پانی فروخت کرتا تھا۔ غریب مسلمان پانی خریدنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون ہے جو یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے اور جنت کا مستحق بنے؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کھڑے ہوئے۔ انہوں نے اپنا مال خرچ کیا، کنواں خریدا اور پوری امت کے لیے وقف کر دیا۔ ذرا سوچئے کہ جس شخص نے پوری امت کو پانی پلایا، بعد میں اسی شخص کو باغیوں نے پانی سے محروم کر دیا، اور یہ تاریخ کا کتنا دردناک باب ہے۔ مسلمانوں کو جب بھی مالی مشکلات کا سامنا تھا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے شمار مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا۔ مسجد نبوی کی توسیع۔ جب مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی تو مسجد نبوی چھوٹی پڑ گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توسیع کی ترغیب دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دولت سے زمین خریدی اور مسجد نبوی کی توسیع کروائی۔ آج کروڑوں مسلمان جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی بھی شامل ہے۔ غزوہ تبوک اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے مثال سخاوت۔ 9 ہجری میں غزوہ تبوک پیش آیا۔ مسلمانوں کے پاس وسائل بہت کم تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چندے کی اپیل کی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کھڑے ہوئے۔ ایک نہیں، 2 نہیں، بلکہ سینکڑوں اونٹ، گھوڑے اور ہزاروں دینار پیش کر دیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی سے فرماتے جا رہے تھے، آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ منتخب ہوئے۔ آپ کی خلافت تقریباً 12 سال تک رہی اور یہ اسلامی تاریخ کے روشن ترین ادوار میں شمار ہوتی ہے۔ آپ کی خلافت کے اس دور میں اسلامی سلطنت بہت وسیع ہوئی، بحری طاقت قائم ہوئی۔ اسلامی سلطنت افریقہ تک پہنچی، آرمینیا تک پہنچی، قبرص فتح ہوا، بحری بیڑا قائم ہوا، اور سب سے بڑھ کر قرآن مجید کو ایک مصحف پر جمع کیا گیا۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا عظیم کارنامہ ہے جس کا فائدہ پوری امت مسلمہ آج تک اٹھا رہی ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ عظیم کارنامہ ہے جس کا اجر قیامت تک جاری رہے گا۔ مختلف علاقوں میں قرأت کے اختلافات ظاہر ہونے لگے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد سے ایک کمیٹی تشکیل دی، قرآن مجید کو ایک مستند مصحف کی شکل میں مرتب کروا کر مختلف علاقوں میں بھیج دیا۔ آج دنیا بھر میں پڑھا جانے والا مصحف عثمانی انہی کی عظیم خدمات کا نتیجہ ہے۔ فتنوں کا آغاز۔
شیطان کبھی بھی امت مسلمہ کو متحد دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ کچھ شرپسند عناصر نے مختلف علاقوں میں جھوٹا پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ خلیفہ وقت پر الزامات لگائے گئے، لوگوں کو گمراہ کیا گیا اور یہ فتنہ آہستہ آہستہ پھیلنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، اے عثمان، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک قمیص پہنائے گا، اگر لوگ اسے اتارنا چاہیں تو مت اتارنا۔ اس مشکل ترین دور میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر اور حکمت سے حالات کو سنبھالنے کی کوشش کرتے رہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس قمیص سے مراد خلافت عثمانیہ تھی۔ محاصرہ شروع ہو گیا، باغیوں نے مدینہ منورہ کا رخ کیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ 40 دن تک حالات انتہائی سنگین رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پانی بند کر دیا گیا، کھانے کی قلت پیدا کر دی گئی، مگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر کرتے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت کئی صحابہ کرام دفاع کے لیے موجود تھے۔ تمام صحابہ کرام لڑنے کے لیے ہر وقت تیار تھے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنی وجہ سے کسی مسلمان کا خون بہتا نہیں دیکھنا چاہتا۔ آپ کا یہ جملہ تاریخ کے سنہری حروف میں لکھے جانے کے قابل ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ اگر جنگ ہوئی تو مدینہ کی گلیاں مسلمانوں کے خون سے بھر جائیں گی، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ فرمایا کہ میں اپنی وجہ سے کسی بھی مسلمان کا خون بہتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام محافظوں کو لڑائی سے روک دیا۔ یہ صبر، تحمل اور امت کی خیر خواہی کی ایسی مثال ہے جس کی نظیر ملنا بے حد مشکل ہے۔ شہادت سے پہلے خواب۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک رات حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں، ساتھ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ انہوں نے فرمایا، عثمان صبر کرو، کل ہمارے ساتھ افطار کرو گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ شہادت کا وقت بے حد قریب ہے۔ 18 ذو الحجہ 35 ہجری۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے تھے، گھر میں تنہا عبادت کر رہے تھے۔ آپ کے سامنے قرآن مجید کھلا ہوا تھا، زبان پر تلاوت جاری تھی اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول تھا۔ اچانک باغی دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہو گئے۔ ایک بوڑھا خلیفہ، 80 سال سے زائد عمر، روزے کی حالت، ہاتھ میں قرآن پاک اور زبان پر اللہ تعالیٰ کا کلام، مگر باغیوں کے دل اس حد تک سخت ہو چکے تھے کہ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا۔ تلواریں چلیں، خون بہنے لگا اور اس طرح اسلام کا تیسرا خلیفہ شہید کر دیا گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ خون قرآن مجید کے صفحات پر بھی گرا۔ سوچئے کتنا دردناک منظر ہوگا، ایک طرف قرآن پاک اور دوسری طرف قرآن پاک کا خادم، اور پھر شہادت۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت صرف ایک فرد کی شہادت نہیں تھی، بلکہ یہ امت کی اتحاد پر بہت بڑا ضرب تھا۔ اس کے بعد ایسے فتنے پیدا ہوئے جن کے اثرات برسوں تک جاری رہے۔ یہ امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا سانیہ تھا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ سب سے پہلے حیا۔ آج کے دور میں جہاں
حیا کم ہوتی جا رہی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں حیا کی اہمیت سکھاتی ہے۔ سخاوت، اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں بے دریغ خرچ کرنا ایمان کی نشانی ہے۔ صبر، مشکلات میں گھبرانے کی بجائے صبر کو اختیار کرنا۔ امت کی خیر خواہی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان قربان کر دی لیکن مسلمانوں کے درمیان جنگ نہیں ہونے دی۔ قرآن پاک سے مضبوط تعلق، شہادت کے وقت بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول تھے، اور یہ ہمیں قرآن پاک سے مضبوط تعلق رکھنے کا درس دیتا ہے۔ عزیز دوستو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ایمان، حیا، سخاوت، صبر اور قربانی کا عظیم نمونہ ہے۔ اگر آج ہم ان کی سیرت سے سبق حاصل کر لیں تو ہماری زندگیوں میں بھی انقلاب آ سکتا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی حیا عطا فرما، ہمیں بھی قرآن پاک کا سچا خادم بنا دے، ہمیں سخاوت، صبر اور قربانی نصیب فرما۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سچی محبت عطا فرما، امت مسلمہ کو اتحاد عطا فرما، اور قیامت کے دن ہمیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ کرام کے ساتھ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ آپ سب دیکھنے والوں کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنی خاص دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔